بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مفتی طارق مسعود صاحب کا جہلم سے واپسی پر ایک بیان آیا ہوا ہے۔ آپ کو وہ بیان بھی سناتے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کل 48 گھنٹے مفتی صاحب کے پورے ہو چکے تھے مرزا کو چیلنج دیے ہوئے، لیکن ان 48 گھنٹوں میں حیرانگی کی بات یہ کہ مرزا کی طرف سے کسی نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی ایک کلپ یوٹیوب پر یا اپنا ایک شارٹ کلپ مختصر ریکارڈ کرا دیتے۔ ان کی طرف سے جو بہانے بنائے جا رہے تھے، ایک بہانہ تو یہ بنایا گیا کہ وہ ادھر نہیں ہے، کسی نے کہا وہ اسلام آباد میں ہے، کسی نے کہا وہ ادھر جاب کرتے ہیں، وہ اتوار کے دن ہوتے ہیں، اتوار سے پہلے وہ کوئی درس نہیں دیتے۔ یعنی جتنے منہ اتنی باتیں تھیں، کوئی واضح بات نہیں تھی۔ کوئی اگر مفتی صاحب کو بتا دیتا کہ چھوٹا سا کلپ بھیج دیتا کہ انجینئر صاحب اس دن آ جائیں گے، اگر وہ اتوار کا بول رہے تھے تو ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کرا دیتے کہ مفتی صاحب اتوار کے دن تک آپ رک جائیں، میں اتوار کے دن آ جاؤں گا۔ لیکن یہ کلپ بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا، کوئی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ افسوس کی بات جو یہ ہے کہ ان کی طرف سے ایک افواہ یہ اڑائی گئی کہ مفتی صاحب کا نمبر بند جا رہا ہے اور مفتی صاحب نہیں مل رہے۔ مفتی صاحب کو پولیس والے، خفیہ ادارے والے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پورے جہلم میں وہ نہیں مل رہے۔ مفتی صاحب کا نمبر کیوں بند تھا، مفتی صاحب نے اس کی بھی وضاحت کر دی اور انہوں نے یہ بتایا کہ اپنی ویڈیو میں انہوں نے اپنے مولانا کا جاننے والا کا نمبر دیا تھا، وہ کیوں دیا تھا اور اپنا نمبر کیوں بند کیا تھا، اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں مفتی صاحب۔ اور یہ بھی بتایا کہ میرے جہلم آنے کی وجہ کیا تھی، میں جہلم کس وجہ سے آیا، میرا جہلم آنے کا بنیادی مقصد کیا تھا۔ آئیے آپ یہ کلپ سنیے 2 منٹ کا، مفتی صاحب کا کلپ سنیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید اس طرح کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ آئیے یہ کلپ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 48 گھنٹے مجھے جہلم میں آئے ہوئے مکمل ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور میں نے 48 گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے، کافی دور ہے جہلم، اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنا تھا۔ کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں، تاکہ ہم اتنے عرصے سے جو یوٹیوب پہ جو ایک بحث مباحثہ چل رہا ہے وہ ختم ہو، محبت سے آپس میں بات چیت ہو۔ اور اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں، تو عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں کہ بغیر بتائے آ گئے۔ بھئی میں جہلم میں بغیر بتایا ہوں، آپ کے گھر تو بغیر بتائے نہیں آیا تھا نا، میں آپ کے گھر تو میں بتا کے آ رہا تھا۔ آپ کو 2 دنوں کا میں نے ٹائم دیا، 2 دن میں آپ کا کوئی بھی نمائندہ رابطہ کر لیتا، جو یوٹیوب پہ آپ اس کا نمبر اپلوڈ کر دیتے، رابطہ کر لیتا، آپس میں ہم بیٹھ کے جو ہے کچھ شرطیں طے کر لیتے، اور یہ شرطیں اسی وجہ سے رکھی جا رہی تھی تاکہ کوئی نزاع نہ ہو، ماحول خراب نہ ہو، اور یہ کوئی مناظرہ نہیں تھا۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جس کی ہمیں توقع نہیں تھی۔ افواہیں پھیلائی گئیں، پولیس پکڑ رہی ہے، پولیس تلاش کر رہی ہے۔ جو ہمارے نمائندے تھے مولانا مصعب صاحب، ان کا نمبر میں نے یوٹیوب پہ دیا تھا، کوئی پولیس نہیں پکڑ رہی ان کو، ابھی بھی ان کا نمبر میرا خیال ہے کھلا۔ دوستو، آپ نے یہ چند مختصر باتیں سنی مفتی صاحب کی، وہ جہلم کیوں گئے تھے اور جہلم سے واپس کیوں آئے، کیونکہ ان کا دیا گیا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ اور ہمیشہ اگر آپ مرزا صاحب کے بیانات اٹھا کے سن لیں تو ہمیشہ ان میں چیلنج کیا گیا کہ کبھی بھی آ جائیں۔ اخلاق کا تقاضا تو یہ تھا، اگر خود نہیں آنا تھا مرزا صاحب کو، اپنے کسی بندے کو بھیج دیتے، اپنا کوئی بیان ہی ریکارڈ کرا دیتے جس سے یہ ثابت ہوتا کہ انجینئر صاحب بھی اس سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور شروع سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج تک بہت سارے علماء وہاں گئے ان سے ملنے کے لیے، لیکن مرزا صاحب کے اندر ہمت ہی نہیں ہے۔ آج تک جو بھی ان سے ملنے گیا، مرزا صاحب گھر سے باہر نہیں نکلے، حتیٰ کہ یہ صرف کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اور اپنے لوگوں کو بیان دینے کے قابل ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، نوجوانوں کو چاہیے کہ جو ان کا بیان سنتے ہیں اب وہ ان کا بیان نہ سنیں۔ اور یہ میں آپ کو ایک ٹویٹ بھی دکھاتا ہوں، سب نوجوان اس ٹویٹ پہ عمل کریں۔ آج کے بعد اس شخص کا بیکاٹ کرنا ہے، آج کے بعد اس شخص کو نہیں سننا، کیونکہ جو سراتن جھوٹ بولتا ہو، جو صرف کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بولنے کا عادی ہو، جس کے اندر لوگوں کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہ ہو، ایسے بزدل شخص کو نہیں سننا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے، آپ کیا سوچتے ہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔